محرم کے روزے کی فضیلت۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزے کا حکم دیا، یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ عاشورہ کے دن زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رکھتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کا لوگوں کو بھی حکم دیا، لیکن رمضان کی فرضیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے اس دن روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ یعنی 10 محرم عاشورہ کا روزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ جاہلیت سے ہی رکھتے چلے آ رہے تھے۔ اس کی کیا حکمت تھی یا کیا آرڈر تھا یا پیچھے کیا حقیقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ نفلی روزوں میں شمار کیا جانے لگا۔ محرم کا روزہ فرضیت میں نہیں آتا، نفلی روزوں میں آتا ہے، پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا روزہ اتنا پسند فرمایا ہے، اس کی وجہ سے ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے رکھنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی اس کا حکم دیا۔ ابو غطفان بن طریف کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا، فرما رہے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم 9ویں دن کا روزہ رکھیں گے۔ کہا، اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ یعنی 10 محرم کا روزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دور جہالت سے رکھتے چلے آ رہے تھے، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفلی روزوں میں شمار کیا، مگر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہاں پر یہود و نصارہ کو 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سبب معلوم فرمایا اور اس پہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، مگر جب صحابہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ ہماری اور یہود و نصارہ کی مشابہت ہو جائے گی تو اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم اگلے سال اس کو پائیں تو 9ویں کا روزہ بھی رکھیں گے، یعنی 9ویں اور 10ویں کا روزہ ہے، 11ویں کا روزہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی سبب ہم 9ویں کا روزہ نہیں رکھ پاتے تو ہم 11ویں کا روزہ رکھ لیتے ہیں، اور نیت ہماری کیا ہوتی ہے کہ یہود و نصارہ کے مشابہ نہ ہوں، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنے کو کہا گیا۔ جریر نے عبد الملک بن عمیر سے، انہوں نے محمد بن منتشر سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیان کر رہے تھے۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات کی نماز ہے
اور رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ محرم کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے مہینے کہہ کر بلایا ہے۔